اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی دور ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وصال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے واقعات میں سے فوجی مہمات کا آغاز کا بقیہ۔ زخموں سے چور اور نڈھال ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی گلیوں میں کئی بار گرے ہیں اور ظالموں نے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر پھر کھڑا کر دیا ہے اور چلنے پر مجبور کیا ہے۔ یہ سب کچھ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے، لیکن نہ دشمنوں کے ہاتھ شل ہوئے اور نہ وہ زمین میں دھنسائے گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی بھی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام مراحل سے گزر کر اللہ کا دین عرب پر غالب فرمایا۔ تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جد و جہد معجزوں کے ساتھ کامیاب اور غالب ہوئی ہوتی تو بعد والوں کے لیے بھی معجزے ہونے چاہیے تھے۔ حالانکہ معجزہ صرف انبیاء اور رسول کے ساتھ مختص ہوتا ہے، امت کے لیے معجزات نہیں ہوتے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد وہاں بھی آئی تھی، اور جب کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کی جائے گی، اللہ کی غیبی مدد تب بھی ضرور آئے گی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اور نصرت کا دروازہ بند نہیں ہوا، لیکن معجزہ صرف انبیاء اور رسول کے لیے مختص ہوتا ہے۔ نبوت و رسالت کے اختتام کے ساتھ ہی معجزات کا سلسلہ بھی ختم ہوا۔ اب جو بھی کوشش اور جد و جہد کرنی ہوگی وہ زمین پر قدم بقدم چل کر خالص انسانی سطح پر کرنی ہوگی۔ لہٰذا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت پر یہ حجت قائم فرما دی کہ آپ نے بالکل انسانی سطح پر زمین پر قدم بقدم چل کر مصائب و شدائد جھیل کر اور ہر طرح کے معانات سے نبر آزما ہو کر جزیرہ نمائے عرب میں اسلامی انقلاب برپا فرما دیا۔ بہرحال سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ کا مذکورہ بالا قول بھی پیش نظر رہنا چاہیے۔ عبداللہ بن ابی کی بدبختی۔ دوسرا اہم واقعہ یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی خزرج کا بہت بڑا سردار تھا، اور اوس و خزرج کے دونوں قبیلے باہمی مشاورت سے اسے مدینہ کا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اس کے لیے تاج بھی تیار ہو گیا تھا، اور یہی بات اس شخص کی بدبختی کا اصل سبب بن گئی کہ وہ منافقین کا سردار بن گیا، کیونکہ اس کی بادشاہت کا آئینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری کے باعث چکنا چور ہو گیا۔ اب ان بے تاج بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رود مسعود کے بعد کسی کے باتاج بادشاہ بننے کی گنجائش کہاں رہی؟ وہ ایمان تو لے آیا، کیونکہ دونوں قبیلے ایمان لے آئے تھے، لیکن پہلے ہی دن سے اس کے دل میں نفاق کا بیج جو پڑا تو وہ پروان چڑھتا ہی چلا گیا۔ اس کے پاس قریش کے خطوط آ رہے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ مہاجرین کو مدینہ سے باہر نکالو، تم کھڑے ہو جاؤ، تمہیں اقدام کرنا چاہیے، ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہم لشکر لے کر آنے کے لیے تیار ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ اس کی ریشہ دورانیہ ابتدا ہی سے شروع ہو گئی تھی۔ یہاں یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس چل کر عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لے گئے۔ حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو طلب فرماتے اور خود انتظار فرماتے، لیکن نہیں، معاملہ دین کا ہے، اس میں کسی کی کوئی ہیٹی نہیں ہو جاتی۔ قول غالب، میں کوچہ رقیب میں بھی سر کے بل گیا، یہاں در بدر جانا پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالص دنیاوی انداز اور دلیل سے اسے سمجھایا اور فرمایا، دیکھو، اگر تم نے کوئی اقدام کیا تو کیا اپنے بھائیوں کے خلاف جنگ کرو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے سمجھا رہے ہیں کہ تمہارا سارا قبیلہ ایمان لا چکا ہے،
اگر تم نے اس طرح کی کوئی حرکت کی جو ہمارے علم میں آئی ہے تو اچھی طرح سوچ لو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تمہیں اپنے بھائی بندوں کے خلاف جنگ کرنی پڑے گی۔ اسی وجہ سے اسے کوئی عملی اقدام کرنے کی جرات نہیں ہوئی، اگرچہ وہ ساری عمر سازشیں اور رشا دوانیاں کرتا رہا جیسے یہودی کرتے رہے، لیکن اسے کبھی بھی کھلم کھلا سامنے آنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ غزوہ بدر سے قبل 8 مہمات۔ اب غزوہ بدر سے قبل کی 8 مہمات کی تفصیل ملاحظہ ہو۔ رمضان المبارک 1 ہجری میں سب سے پہلا سریہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں بھیجا۔ یہ سریہ 30 مہاجرین پر مشتمل تھا۔ یہ لشکر ساحل سمندر تک پہنچ گیا۔ وہاں ابو جہل 300 کی نفری کے ساتھ کوئی تجارتی قافلہ لے کر جا رہا تھا۔ وہاں دونوں کی مڈبھیڑ ہوگی، لیکن مجدی بن عمر جہنی ایک شخص تھا جس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ ہو چکا تھا۔ وہ بیچ میں پڑ گیا اور اس نے کوئی مسئلہ تصادم نہیں ہونے دیا، لہٰذا کوئی جنگ یا خون ریزی نہیں ہوئی، ورنہ 30 صحابہ کا 300 مشرکین مکہ سے مقابلہ ہوتا، گویا ایک اور 10 کی نسبت تھی۔ یہ پہلی مہم تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان 1 ہجری میں بھیجی تھی۔ یہ بات تاریخ کے حوالہ سے سامنے رکھیے۔ اس سریہ کے بارے میں تاریخ میں آیا ہے کہ پہلا جھنڈا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند فرمایا وہ اس سریہ کے لیے تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ دوسری مہم 1 ماہ بعد ہی شوال 1 ہجری میں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں مہاجرین کے ساتھ بھیجی گئی۔ اس کا بھی ابو سفیان کے ایک قافلہ کے ساتھ رابغ کے مقام پر آمنا سامنا ہو گیا اور ٹکراؤ کی نوبت آ گئی۔ رابغ میں ساحل بحر پر ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والے حضرات اس مقام سے بخوبی واقف ہیں کیونکہ یہ مدینہ کے راستہ میں آتا ہے۔ بہرکیف اس موقع پر بھی جنگ نہیں ہوئی، اس لیے کہ ابھی تک کسی فریق کی طرف سے بھی باقاعدہ اعلان جنگ نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ اپنی موجودگی ثابت کر دیں کہ اب یہ تجارتی راستہ تمہارے لیے پہلے کی طرح محفوظ اور مامون نہیں ہے کہ بے کھٹکے گزرتے رہو، بلکہ یہ اب ہماری ضد میں ہے۔ اس موقع پر پہلا تیر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلایا، اگرچہ اس سے کوئی زخمی نہیں ہوا۔ یہاں بھی بیچ بچاؤ ہو گیا اور باقاعدہ جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا سریہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر سرکردگی ذوالقعدہ میں بھیجا جو 30 مہاجر صحابہ پر مشتمل تھا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل ہر ماہ ایک مہم روانہ فرما رہے تھے۔ اس سریہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زرار کا مقام متعین فرمایا تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ وہاں تک جاؤ، اس سے تجاوز نہ کرنا۔ ان مہموں کا مقصد دراصل قریش کے تجارتی راستوں پر اپنی موجودگی کا اعلان کرنا اور قریش کو ان راستوں کے مخدوش ہونے کی تشویش میں مبتلا کرنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اقدامات قریش مکہ کی معیشت کے اعتبار سے نہایت نازک اور پریشان کن تھے، کیونکہ ان کے شام کے لیے تجارتی قافلے انہی راستوں سے گزرتے تھے۔ اس کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہوا جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ اس سلسلے کا پہلا سفر 2 ہجری میں ہوا۔ بنو زمرہ کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا۔ اس سفر کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ اپنی موجودگی کا اظہار ہو گیا، دوسرے یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قبیلہ کے ساتھ حلیف ہونے کا معاہدہ طے پا گیا۔ دوسرا سفر ربیع الاول یا ربیع الآخر میں ہوا، اس میں کچھ اختلاف ہے۔ اس میں غزوہ بوات واقع ہوا
جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک تھے۔ سیرت کی کتابوں میں مقام کا نام اور مہینہ تو موجود ہے، لیکن اس کی تفاصیل نہیں ملتی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نہایت اہم سفر کا ذکر کتب سیرت میں غزوہ ذی العشیرہ کے عنوان سے ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر تقریباً 2 ماہ پر محیط تھا، یعنی جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخری 2 ہجری، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر اس قافلے کو روکنے کے لیے اختیار فرمایا تھا جو ابو سفیان کی سرکردگی میں شام کو جا رہا تھا۔ یہی وہ قافلہ ہے کہ جب واپس آ رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو روکنے کا ارادہ فرمایا، تو اس کے نتیجہ میں غزوہ بدر واقعہ ہو گیا۔ اس قافلہ کا بھی ایک مخصوص تاریخی پس منظر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے متصلاً قبل اور بعد مکہ سے مہاجرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، لیکن اکثر و بیشتر مہاجرین اپنے اہل و عیال کو ساتھ نہیں لا سکے تھے اور وہ مکہ ہی میں رہ گئے تھے۔ اسی طرح ان کا ساز و سامان اور اثاثہ و سرمایہ بھی مکہ ہی میں رہ گیا تھا۔ اس کے بعد مشرکین مکہ نے دارالندوہ میں یہ طے کیا تھا کہ مہاجرین کی تمام چیزیں ضبط کر لی جائیں اور ان کی فروخت سے ایک بہت بڑا فنڈ قائم کیا جائے، جس سے ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ تشکیل دیا جائے، اور اس تجارت سے جو منافع ہوگا اس کو ہم مسلمانوں پر لشکر کشی کے لیے استعمال کریں گے۔ تو گویا یہ محض ایک تجارتی قافلہ نہیں تھا، بلکہ آئندہ جو مسلح تصادم ہونے والا تھا اس کے لیے مالی ذرائع فراہم کرنا بھی اول روز سے اس قافلہ کی ترتیب و تشکیل میں پیش نظر تھا۔ یہ خبر مدینہ پہنچ چکی تھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست بھی کی تھی کہ اب ہمیں جنگ کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم جو ساز و سامان اور اثاثہ مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے وہ سارے کا سارا قریش نے ضبط کر لیا ہے، اور اس کے منافع سے جنگی تیاری ان کے پیش نظر ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قافلے کے تعاقب کے لیے نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 150 مہاجرین اور 30 اونٹ تھے۔ مجاہدین قافلہ کے تعاقب میں ینبوع تک پہنچ گئے، لیکن چند دنوں کا فاصل پڑ گیا تھا اور قافلہ چند راتیں قبل شام کی طرف نکل چکا تھا، لہٰذا اس کا راستہ روکا نہیں جا سکا۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا اور وہاں آباد قبیلہ بنی مستلق کے ساتھ مصالحت کی۔ یہ طے ہوا کہ قبیلہ بنی مستلق کے لوگ غیر جانبدار رہیں گے، نہ تو قریش مکہ کے خلاف مسلمانوں کی مدد کریں گے، نہ مسلمانوں کے خلاف قریش مکہ کی۔ یہ غزوہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس کا بالواسطہ تعلق غزوہ بدر سے جڑ جاتا ہے۔ غزوہ بدر سے قبل ایک غزوہ اور ہے جسے غزوہ بدر اولیٰ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ہوا یہ کہ ایک شخص ارس بن شعری نے اپنی ذاتی حیثیت سے مسلمانوں پر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حملہ کیا اور مدینہ کے قرب و جوار میں لوٹ مار کی اور چند مویشی پکڑ کر لے گیا۔ اس میں قریش کا ہاتھ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعاقب کیا اور آپ بدر تک پہنچے، لیکن وہ بچ کر نکل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے آگے تشریف نہیں لے گئے اور مراجعت فرمائی، چونکہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سفر ہے طاقت اور نفری کے ساتھ، لہٰذا یہ بھی ان غزوات کی فہرست میں شامل ہے۔ مسئلہ تصادم کا آغاز واقعہ نخلہ۔ اس سلسلے کا اہم ترین واقعہ نخلہ کا ہے، جس نے اصل میں مکہ میں آگ لگائی۔ یہ واقعہ سریہ عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے سیرت کی کتب میں مذکور ہے۔ اس کا خاص معاملہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بند خط دیا اور فرمایا کہ مکہ کی طرف جاؤ اور جب مدینہ سے 2 دن کی مسافت طے کر لو تب یہ خط کھولنا، پھر اس میں دیکھنا کہ کیا لکھا ہے
اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ رازداری کس درجہ کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس درجہ مخفی رکھا ہے کہ خود کمانڈر کو معلوم نہیں ہے کہ وہ مہم کیا ہے جو اس کے سپرد کی گئی ہے۔ بعض روایات میں 12 صحابہ اور بعض میں 8 کی تعداد کا ذکر آتا ہے جو حضرت عبداللہ بن حجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ مدینہ سے 2 دن کی مسافت کے بعد انہوں نے خط کھولا تو اس میں ہدایت تھی کہ وادی نخلہ پہنچو۔ وادی نخلہ وہ وادی ہے جہاں 10 نبوی میں سفر طائف سے واپس آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی۔ اس وقت جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزرا اور قرآن سن کر ایمان لے آیا۔ یہ وادی نخلہ کہاں ہے؟ اب ذرا جغرافیہ کو ذہن میں لائیے۔ مکہ جنوب میں ہے، مدینہ شمال میں، اور طائف مکہ سے جنوب مشرق میں ہے۔ مدینہ سے وہاں کا فاصلہ کم از کم 300 میل کا ہے۔ یہاں مہم بھیجنا بغیر کسی اہم منصوبہ کے اور بغیر کسی سوچے سمجھے اقدام کے ممکن نہیں تھا۔ یہ تمام کارروائی بلا سبب نہیں تھی، تو حضرت عبداللہ بن حجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ مکہ اور طائف کے درمیان جا کر وادی نخلہ میں قیام کرو اور قریش کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھو اور ہمیں اس کے بارے میں اطلاعات دیتے رہو۔ یمن کی طرف جانے والے قریش کے قافلے یہاں سے ہو کر گزرے تھے۔ یمن کا راستہ طائف سے ہو کر گزرتا ہے اور وادی نخلہ طائف اور مکہ کے درمیان واقع ہے۔ جو قافلے شام کو جاتے تھے، ان کے راستوں کے متعلق 7 مہمات آپ پیچھے پڑ چکے ہیں جو ان راستوں میں اپنی موجودگی ثابت کرنے اور ان کو مخدوش بنانے کے لیے بھیجی گئی تھی، لیکن یہ مہم اس راستہ کے لیے تھی جو طائف سے ہو کر یمن جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خط پڑھا تو چونکہ مہم بڑی سخت اور کڑی آ پڑی تھی، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں پر واضح کر دیا کہ میں تو جاؤں گا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، لیکن تم میں سے جو میرا ساتھ دینا چاہے دے، میں کسی کو مجبور نہیں کروں گا۔ لیکن ان سب نے کہا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پر۔ ان سب نے جا کر وادی نخلہ میں قیام کیا۔ وہاں ایک مختصر سا قافلہ آ گیا جس میں قریش کے کل 5 افراد شامل تھے، اگرچہ وہ سبھی بڑے اونچے گھرانوں کے لوگ تھے۔ متعدد اونٹوں پر لدا ہوا کافی سامان تجارت ان کے ساتھ تھا جو وہ طائف سے مکہ لے جا رہے تھے۔ یہ قافلہ جب وہاں سے گزرا تو مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہم کیا کریں۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط میں صراحت نہیں تھی کہ حملہ کیا جائے، لیکن ان کی رائے یہ بنی کہ ہمیں حملہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ مقابلہ ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مکہ والوں میں سے ایک شخص جس کا نام عمرو بن عبداللہ حضرمی بیان کیا گیا ہے، وہاں قتل ہو گیا۔ عمرو بن عبداللہ حضرمی کا باپ عبداللہ اگرچہ حضرموت کا رہنے والا تھا، لیکن مکہ میں امیہ بن ابو سفیان کے والد کا حلیف تھا اور وہاں حلیف کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا تھا۔ اس تجارتی قافلہ میں مغیرہ کے 2 پوتے اور ایک آزاد کردہ غلام شامل تھے۔ مغیرہ کے خاندان کا شمار قریش کے چوٹی کے گھرانوں میں ہوتا تھا۔ برکیف مقابلہ کے نتیجہ میں عمرو بن عبداللہ حضرمی مارا گیا۔ 2 افراد جان بچا کر فرار ہو گئے اور بقایا 2 کو انہوں نے قیدی بنا لیا۔ ان 2 قیدیوں اور جو بھی مال غنیمت ہاتھ لگا اس کو لے کر یہ حضرات مدینہ واپس آ گئے۔ اس واقعہ کے متعلق ہمیں 2 مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی عتاب نہیں فرمایا۔ آپ نے مال غنیمت میں سے خمس بھی قبول فرما لیا۔ جو 2 قیدی تھے ان کا فدیہ قبول کر کے انہیں آزاد فرما دیا۔ ان میں سے ایک قیدی حکم بن کسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی مسلمان ہو گئے۔ مغیرہ کے پوتوں میں سے ایک بھاگ گیا تھا، دوسرا جو قید ہوا تھا فدیہ دے کر چلا گیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو نہ کوئی سرزد فرمائی اور نہ ہی کوئی وضاحت طلب فرمائی کہ تم نے میرے حکم سے تجاوز کیوں کیا۔ یہ ایک روایت ہے جسے حضرت عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ دوسری روایت جو بہت سی کتابوں میں بیان کی گئی ہے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار ناراضگی فرمایا، مال غنیمت قبول نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں حملہ کی اجازت نہیں دی تھی، میری ہدایت صرف یہ تھی کہ وہاں قیام کرو، قریش کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھو اور اس کی ہمیں اطلاع دیتے رہو، یہ اقدام تم نے خود کیا ہے۔ اس میں ایک مسئلہ اور پیدا ہو گیا تھا، وہ یہ کہ وہ رجب کی آخری تاریخ تھی اور رجب کا مہینہ اشہر حرم میں شامل ہے، یعنی ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن میں مشرک اور کافر بھی جنگ نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مہم کے ارکان نے مشورہ کیا کہ ہمارے سامنے 2 متبادل صورتیں ہیں، اگر ہم قافلہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو رجب کی حرمت تو بچ جائے گی، لیکن پھر یہ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں ان پر حملہ ممکن نہ ہوگا۔ ہم 2 حرمتوں کے مابین آ گئے ہیں۔ رجب کی آخری تاریخ تھی، رات شروع ہوئی تو رجب بھی ختم ہوا اور اشہر حرم بھی ختم ہوئے۔ بہرحال مشورے سے یہ طے ہوا کہ جنگ کی جائے اور جنگ کا نتیجہ وہ نکلا جو اوپر بیان ہوا۔ اس پوری صورتحال پر غور کرنے کے بعد امکانی نتیجہ یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار ناراضگی فرمایا تب بھی یہ بات مسلم ہے کہ انہیں کوئی سزا نہیں دی، کیونکہ صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ اس میں اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ بندھے رکھتے تو ہو سکتا تھا کہ سب شہید ہو جاتے، اس لیے کہ مٹ بھیڑ ہوئی، آمنا سامنا ہوا، جس کے نتیجہ میں یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ واللہ اعلم۔ اب یہ جان لیجئے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ مکہ میں جب یہ خبر پہنچی تو وہاں گویا آگ لگ گئی، اس لیے کہ صورت واقعہ یہ ہے کہ ہجرت کے بعد پہلا علم محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے بلند فرمایا۔ پہلا تیر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے چلا، اور اب پہلا قتل بھی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ بہرحال بالفعل یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمیوں کے ہاتھوں ہوا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ اس کی ذمہ داری تو یقیناً آئے گی جماعتی سطح پر، تو یہی ہوتا ہے کہ جماعت کا کوئی فرد جب کوئی اقدام کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری جماعت کے قائد پر آتی ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بالکلیہ برات کا اظہار فرماتے یا اقدام کرنے والوں کو سزا دیتے اور مشرکین کے نقصان کی تلافی فرماتے، لیکن ایسی کوئی شکل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار نہیں فرمائی۔ گویا آپ نے اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام کو قبول فرما لیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مکہ میں چیخو پکار شروع ہو گئی کہ قتل کا بدلہ قتل، خون کا بدلہ خون۔ مکہ میں جو آگ لگی ہوئی تھی اس کا اندازہ اس وقت ہو سکتا ہے جب یہ معلوم ہو کہ کسی قبائلی معاشرے میں یہ معاملہ کس قدر جذباتی اور اہم ہوتا ہے۔ ایک طرف مکہ میں ہیجان خیز صورتحال تھی، دوسری طرف ابو سفیان کے قافلہ کی واپسی کا وقت آ گیا، وہی قافلہ جسے غزوہ ذی العشیرہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکنے کی کوشش فرمائی تھی، مال و اسباب سے لدا بندھا واپس آ رہا تھا، تو ابو سفیان کی طرف سے مکہ میں یہ ہنگامی پیغام پہنچ گیا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں سے خطرہ ہے کہ وہ ہمارے قافلہ کو لوٹ لیں گے، لہٰذا مجھے فوراً کمک پہنچائی جائے اور قافلہ کی حفاظت کا معقول انتظام کیا جائے۔
یہ دونوں باتیں تھیں کہ جن کی بنا پر مکہ میں وہ لوگ جو جنگجو، جو شیلے اور مشتعل مزاج تھے، وہ قابو سے باہر ہو گئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک دلیل آ گئی تھی۔ اس طرح کے نمایاں اشخاص ابو جہل اور ابو سفیان تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مکہ میں ٹھنڈے مزاج، بردبار طبیعت کے حامل اور شریف النفس لوگ بھی موجود تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ خانہ جنگی ہو۔ ان میں نمایاں شخصیتیں عتبہ بن ربیعہ اور حکیم بن حزام کی تھیں۔ آخر الذکر تو بعد میں ایمان لے آئے جلیل القدر صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پھوپھی تھی، اور اس رشتہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پھوپھا ہوئے۔ عتبہ بن ربیعہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس نے ہجرت کے بعد قریش کہ اب تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی اقدام مت کرو، اب انہیں عرب کے حوالے کر دو، اب ان کا عرب سے ٹکراؤ ہوگا، ہم تو بس تماشا دیکھیں گے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیت جاتے ہیں اور پورے عرب پر ان کا قبضہ و تسلط ہو جاتا ہے تو ہماری ہی جیت ہے، آخر وہ قریشی ہیں، ہمارے ہی آدمی ہیں۔ وہ بڑا دور اندیش سیاستدان اور متبر آدمی تھا۔ اس نے مزید کہا کہ اگر عرب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہلاک کر دیں تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، اور تمہیں اپنے بھائیوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے کی نہیں پڑیں گے۔ اس قدر دور اندیشی کا مشورہ تھا جو عتبہ نے دیا تھا، تو عتبہ اور حکیم بن حزام آپس کی خون ریزی سے بچنا چاہتے تھے۔ دوسری جانب ابو جہل کا سرخیل تھا، وہ چاہتا تھا کہ فوری اقدام کیا جائے۔ اب جب یہ صورتحال پیش آ گئی تو یوں سمجھیے کہ ان کے جوشیلے اور جنگ پسند لوگوں کو تقویت حاصل ہو گئی کہ ایک تو ہمارا آدمی عمر بن عبداللہ حزمی وادی نخلہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، لہٰذا خون کا بدلہ خون ہوگا، اور دوسری طرف ہمارے تجارتی قافلہ کو شدید خطرہ درپیش ہے، لہٰذا ان بہانوں سے 1000 جنگجوؤں کا کیل کاٹنے سے لیس لشکر مکہ سے مدینہ روانہ ہوا، جس کے نتیجہ میں غزوہ بدر ہوا۔ یہ غزوہ انقلاب محمدی علیہ صاحبہ صلاۃ وسلام کے آخری مرحلہ یعنی مسئلہ تصادم کا نقطۂ آغاز ہے۔